لیئرز لیئرز اور لیئرز. ناک اور منہ کو اسپیشلی باہر جاتے ہوئے ایسے کور کریں. بہت پریشان ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین شدید سردی میں موٹر سائیکل پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم پیرنٹس. اس وقت ملک میں شدید سردی کی لہر ہے اور خصوصاً ناردرن ایریاز میں تو ہم سب کی کلفی جم رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں جن میں ہم پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اس شدید سردی میں کیسے گرم اور محفوظ رکھ سکتے ہیں. میں اس ویڈیو میں آپ کو مختلف ٹپس دوں گی اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ساری ٹپس کو مکمل اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تاکہ آپ تک مکمل انفارمیشن پہنچ سکے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے میں آپ کو مدد مل سکے. سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات لیئرز لیئرز اور لیئرز. ہاں، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کو 5 سے 6 ٹائٹ شرٹس پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ گرم رہیں. لیکن اس میں جو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹی شرٹ کے اندر بچے کو ایک گرم تھرمل پہنائیں، ٹی شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنائیں اور اگر شدید سردی ہے اور اب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک جیکٹ بچے کو پہنائیں. خصوصاً باہر نکلتے وقت ایک اونی ٹوپی، گلوز اور گرم موزے بچوں کو ضرور پہنائیں. اسپیشلی جس ٹائم بچے کو آپ گھر سے باہر نکالتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ٹھنڈی ہوا بچے کے ناک اور منہ کے ذریعے اس کے سینے میں نہ داخل ہو. تو والدین کو میرا مشورہ ہے کہ اپنے ایک اسکارف ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ بچے کے ناک اور منہ کو اسپیشلی باہر جاتے ہوئے ایسے کور کریں. کیونکہ جو جسم کے اوپر تو انہوں نے اچھی خاصی لیئرز پہنائی ہوتی ہیں لیکن عموماً وہ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ بچہ اچانک ٹھنڈی ہوا میں نکل جائے. تو یہ جو کول مسٹ ہوتی ہے یہ جب آپ کے سینے میں جاتی ہے تو ایک کھانسی کو ٹریگر کرتی ہے. اسپیشلی میں بہت پریشان ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین شدید سردی میں موٹر سائیکل پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر بچہ رکشے میں، موٹر سائیکل پہ یا کسی کھلی گاڑی میں بیٹھا ہو تو یہ اس کے لیے اسپیشلی ان سردیوں میں بہت ڈینجرس ہے. اب جتنے بھی بچے کی لیئرنگ کر لیں، جتنا بھی اس کے اوپر کوئی چادر اڑھا لیں، وہ گرم نہیں رہ سکتا. تو کوشش کریں کہ صرف اس شدید سردی پہ بہت ضرورت کے وقت بچے کو باہر نکالیں اور جب نکالیں تو گرم گاڑی میں اور گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے بھی اس کو پراپرلی کورڈ رکھیں. اب بات کرتے ہیں خوراک کی. آپ کے کچن میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ سردی سے لڑنے کے لیے ایک بہت اہم ہتھیار ہیں. اسپیشلی آپ خیال رکھیں کہ بچوں کو سردیوں میں ضرور گرم مشروبات پلائیں جن میں بہتر ہے کہ بچے کو سوپ دیا جائے، یخنی بنا کے دی جائے گھر میں، گرم لیکوڈز، گرم دودھ. اس کے علاوہ حلوہ جات، 6 سال سے بڑا بچہ ہے تو اس کو آپ ڈرائی فروٹ استعمال کرائیں. اور اسپیشلی جو قدرت کا بہترین تحفہ ہوتا ہے اورنجز، میٹھا اورنج بچے کو ضرور کھلائیں. ٹھنڈا یا کھٹا جو کھانا ہوتا ہے اس سے تو آپ پرہیز کریں گے لیکن جو میٹھے اورنجز ہوتے ہیں نا وہ اسپیشلی بہت امپورٹنٹ سورس ہوتے ہیں وائٹامن سی کا، اور وائٹامن سی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک اہم ہتھیار ہے. اس کے علاوہ آپ ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. بچوں کو سردیوں میں پانی پینے کے لیے کنونس کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا انہیں اکثر ہوم ورک کرنے کے لیے کنونس کرنا ہوتا ہے. لیکن بہر صورت آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بچہ لیوک وارم واٹر یعنی نیم گرم پانی پیتا رہے. اس کے علاوہ آپ اسے گرین ٹی یا پھر آپ اسے ہربل ٹیز بنا کے دے سکتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ اس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال دیں. 1 سال سے بڑے بچوں کو اگر گرین ٹی میں تھوڑا سا شہد ڈال کے دیا جائے تو وہ ان کے ایئر وے کو بھی کلیئر رکھتا ہے اور ان کو خواہ گلے کی خراش سے اور سانس کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. اسموگ سردیوں کی ایک بن بلائی مہمان ہوتی ہے. کوشش کریں کہ ایک اچھے ہیومیڈیفائر میں انویسٹ کریں. کمرے میں خصوصاً ایک ہیومیڈیفائر لگا کے رکھیں جس کی وجہ سے جو آب و ہوا ہے وہ بالکل شفاف اور کلین ہوگی اور صاف ستھری ہوا بچے کے سانس کی نالیوں میں داخل ہوگی اور پھر وہ گلے کی خراش، کھانسی، سانس کے ساتھ سیٹیاں بجنا، سانس کی بیماریوں سے بچا رہے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس ساری یوزفل لگی ہوں گی اور اگر آپ ان سارے ٹپس پہ عمل کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ یہ سردیاں خیر خیریت سے گزار لے. یاد رکھیے کسی وقت بھی بچے کو اگر لگاتار تیز بخار ہو، سانس کی دشواری ہو، لگاتار کھانسی ہو، سانس کے ساتھ سیٹیاں بج رہی ہوں تو فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. کیونکہ اکثر والدین گھر میں کوئی پرانی پڑی ہوئی دوا، کسی اور بچے کی پرسکرپشن، کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن بچے کو دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے خواہ مخواہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. ٹائملی ڈاکٹرز کو دکھائیں تاکہ جو بھی بیماری ہے اس کی وقت پر تشخیص ہو اور اس کا علاج ہو. اگر آپ میری اس ویڈیو کو یوزفل سمجھتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اس کو اور پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں
تاکہ ان تک بھی یوزفل انفارمیشن پہنچ سکے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی رہوں تاکہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے ان کو ہیلدی رکھنے میں، ان کو محفوظ رکھنے میں، ان کو بیماریوں سے بچانے میں آپ کی مدد ہوتی رہے. ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے نیئر اینڈ ڈیئرس کے ساتھ شیئر کریں. ابھی کے لیے اتنا ہی. میری طرف سے خدا حافظ.